ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا، اے خدا اے خدا۔ یعنی ہر ایک ستارہ جو آسمان پہ فلک پہ چمکتا ہے وہ آباد ہے، اس کی اب بات کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمیشہ میں آپ کے لیے دعا گو خدائے قدوس کی پاکزات آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے۔ ہمارا آج کا موضوع آپ کے سوالات کی روشنی میں جو کلاس 9 کا جو نیو سلیبس اردو کا ہے اس کی جو پہلی نظم حمد مظفر وارثی کی لکھی، آج اس کی تشریح اور اس کا مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تعریف کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں خدائے قدوس کی تعریف، اس کی توصیف اور تمجید بیان کی جاتی ہے، اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے اور اس کی حمد و ثنا کی جاتی ہے۔ وہ تعریف حمد و ثنا کے معنوں میں آتی ہے۔ یہ جو لکھی ہوئی نظم ہے، یہ اس کا جو ماخذ یا کتاب وہ باب خرم جو مظفر وارثی کی لکھی ہوئی کتاب، اس میں یہ مرقوم یا لکھی ہوئی بھی ہے۔ اب بات کی جائے اس نظم کی تو یہ عدنان سمیع نے بھی اس کو باقاعدہ طور پر یہ ترنم کے ساتھ پڑھا ہوا ہے۔ اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا ہے اس کو تو سب کا تو رہنما۔ تو یہ ایک عمدہ تحقیق بھی ہے، عمدہ دلیل بھی ہے کہ ہر ایک چیز خدا کی حمد و ثنا محو ہے جو اس کائنات یا دھرتی کا حصہ ہے۔ اس کے پہلے اسی پہ آتے ہیں تو شاعر لکھتے ہیں، یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک، جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا اے خدا اے خدا۔ مشکل الفاظ کے معنی پہ غور کریں تو فلک سے مراد آسمان، یعنی جو ہمیں نیلا رنگ اس وقت دکھتا ہے اور اس کائنات کا ایک مرکز اور محور بھی موجود ہے۔ تلک جب تک، یعنی اس تک کی بات ہے کہ زمان و مکان کے فاصلے ہیں، انسان کی جہاں تک نظر رہتی وہاں تک کی بات موجود ہے۔ تو اس بند میں بتایا گیا ہے کہ جب تک جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہ زمین کی تہ ہے یا آسمان کی، یعنی زمان و مکان کے فاصلوں تک جہاں تک بھی جائیں تو ہمیں خدا کی قدرت، اس کی جلوہ گری ملتی ہے۔ ان سے آگے تلک، ان سے آگے بھی غور کریں تو ہمیں خدا کا جلوہ، اس کی حضوری اور اس کی موجودگی کی جھلک نظر آتی ہے۔ جتنی دنیایں ہیں، جہاں پر بھی نظر کے جتنی بھی دنیا ہے وہ اس دنیا کی بات ہے، آسمان کی بات ہے، ساتوں آسمانوں کی بات ہے اور ان سے آگے تلک کی بات کریں، سب میں خدا کا جلوہ اور اس کی حضوری ہے اور ان سے ایک سے بڑھ کر ایک جدا کا منظر ملتا ہے اور وہ خدا ہے، وہ خدا ہے جو اپنا آپ دکھاتا ہے۔ دوسرے اس کے حصے میں جائے تو وہ شاعر بیان کرتا ہے، ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلے سینہ سنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما، اے خدا اے خدا۔ مشکل الفاظ پہ دیکھیں تو ہمارے پاس سحر سے مراد صبح ہے، جب دن اور رات علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، پھوٹتی ہیں یعنی وہ نکلتی ہے۔ جب دن اور رات علیحدہ ہوتا ہے تو سحر اور صبح پھوٹتی ہے، انکریز ہوتی ہے، ایک جلوہ گری دکھاتی ہے۔ سبزہ ہریالی کو کہتے ہیں، گول سے مراد پھول کے معنوں میں جو اپنی رنگت، خوشبو اور بناوٹ کے اعتبار سے رب کریم کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ سنگ پتھر ہے، یعنی اس پتھر میں کیڑے کو بھی جو رزق دیتا ہے اس کی بات کیجیے۔ گونجتا ہے، آواز دیتا ہے، جہاں یہ دنیا ہے، جستجو کا مطلب کوشش اور رہنما رہبر ہے۔ ان ساری باتوں سے بتایا کہ ہر ایک دن جب وہ پھوٹتا ہے، جب وہ نئی صبح ایک نیا جلوہ لے کے نکلتی ہے تو وہ ایک نیا رنگ، ایک نئی امید اور ایک نیا پیغام اس رب کائنات کی تعریف اور تمجید کے معنوں میں آتی ہے۔ سبزہ و گل یعنی وہ پھول
اور وہ ٹہنیاں، وہ پتے، وہ ہریالی، وہ سارے کے سارے جب کھلتے ہیں اپنا سینہ چاک کرتے ہیں اور پتھر کی طرح اس کو ایک عیاں، ایک پیغام، ایک میسیج دیتے ہیں کہ ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں۔ گونجتا ہے، یہ چاروں طرف اس کی آواز ہے، جہاں یہ دنیا میں، یعنی دائیں بھی اور بائیں بھی، آگے بھی پیچھے بھی، پہاڑ بھی جنگل بھی، سارے اس کے انگ سے اس کی آواز دیتے ہیں۔ جس نے کی جستجو، جو اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے، جو اس کو ملنے کی کوشش کرتا ہے، خدا اس کو مل جاتا ہے اور وہ اس کی راہبری اور رہنمائی کرتا ہے، اور وہ ایک خدا ہے جو ابتدا اور انتہا ہے، الفا اور اومیگا ہے۔ اگلے تیسرے حصے میں جائیں تو شاعر بیان کرتا ہے، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا، اے خدا اے خدا۔ یعنی ہر ایک ستارہ جو آسمان پہ فلک پہ چمکتا ہے وہ آباد ہے، اس کی بات کریں، یعنی اس میں پہلے مشکل الفاظ پہ بات کریں، نشان کہتے ہیں علامت کو، آباد ہے، بسا ہوا ہے، بس رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، زباں یعنی بولنا، جو ہم آج بول رہے ہیں کرتے ہیں، وہ ہمارے حمد و ثنا، خدا کی تعریف و تمجید۔ یعنی ہر ایک ستارہ وہ آباد ہے، وہ بسا ہوا ہے، ایک جہاں اس نے آباد کیا ہے، اور اس جہاں کے اندر خدا کا جلوہ اور اس کی تعریف اور تمجید بیان کی جا رہی ہے۔ چاند اور سورج اس کی روشنی کی ایک نشان ہے، چاند اور سورج اس کی جھلک ہے، وہ روشنی ہے، خدا خود نور ہے، تو اس روشنی کے وہ نشان ہے جو صبح اور رات، دن اور رات میں ہمیں اپنا جلوہ دکھا کر اس رب کائنات کی تعریف اور تمجید کو بیان کرتے ہیں کہ ساری تعریفیں اس ایک خدا کی ہیں۔ یعنی پتھر کو بھی تو نے عطا کی زباں، پتھر یعنی وہ مورتیاں جو انسان کے روپ میں بھی ہیں اور پتھروں کے روپ میں، جس کے اندر وہ کیڑا ہے جس کو وہ رزق عطا کرتا ہے، اس ایک ایک نعمت میں اس کا جلوہ، اس کی حضوری موجود ہے جو اس رب کائنات کی تعریف و تمجید بیان کر رہی ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی یہی رب کائنات فرمایا کہ تو اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گی، یعنی فبی ای آلاء ربکما تکذبان۔ جانور آدمی یعنی اس دھرتی پر رہتے ہوئے جو جانور ہے وہ بھی اپنی آواز سے، اپنی سر سے، اور یہاں پہ رہنے والے آدمی بھی اپنی زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں، کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا، اے خدا اے خدا۔ یعنی یہاں پہ کیڑے مکوڑے ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، پرندے ہیں، دھرتی کا جو بھی اس گاز کا حصہ بنے ہوئے وہ سارے کے سارے اس رب کائنات کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں، کیونکہ وہ ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں۔ اگلے چوتھے اور آخری حصے میں کہتے ہیں شاید، سونپ کر منصب آدمیت مجھے، سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر ہے یہی التجا، اے خدا اے خدا۔ مشکل الفاظ ہے کہ سونپ دیا یعنی عطا کر دیا، سپرد کر دیا، دے دیا۔ منصب عہدہ، آدمیت آدمی ہونے کا یعنی بڑا ہونے کا عہدہ، یعنی انسان کو بڑا ہونے کا منصب عطا کیا، یعنی اشرف المخلوقات، دیگر مخلوقات پر بڑا ہونے کا۔ خلافت جانشینی ہے، خلیفہ یعنی خدا کا جو نائب انسان اس دنیا میں ہے۔ سجدہ جھکنا ہے، خدا کے آگے سجدہ ریز ہونا، یعنی زمین پر یا زمین کے ساتھ اپنا ماتھا لگانے کے معنی میں، کیونکہ سجدہ صرف ایک خدا کو واجب ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ خم کرنا جھکنا، یعنی جھکنے کے معنی میں آتا ہے، عاجزی کے معنی میں آتا ہے، انکساری کے معنی میں آتا ہے۔ دہلیز در پر، یعنی خدا کے در پر جھکنے کے معنی میں اس کی چوکھٹ پر جھکنا اور التجا کرنا، ریکویسٹ کرنا، دعا کرنا، التجا کرنا۔ تو کہتا ہے کہ انسان کو تو نے منصب آدمیت عطا کیا ہے، یہ تو نے عہدہ اس کو دے دیا ہے، اور یہ اپنی خلافت انہیں بخشی ہے، اور یہ تیرا رحم ہے، تیری مہربانی، یہ تیرا فضل ہے۔ اور اب انسان کہہ رہا ہے مجھے وہ شوق بھی دے، اے خدا میں تیرے آگے منت کرتا ہوں، مجھے وہ شوق سجدہ دے تاکہ میرا سر خم رہے، جھکا رہے تیری چوکھٹ پر،
تیرے در پر تاکہ میں تجھ سے وہ چیز حاصل کر سکوں، تیری عبادت کر سکوں، تیری بندگی کر سکوں اور حقیقی سجدہ تجھ کو کر سکوں اور تیری تعریف و تمجید کر سکوں۔ تیری دہلیز پر یہی التجا، میری یہ منت ہے، میری یہ درخواست ہے، اے خدا مجھے یہ توفیق عطا کر تاکہ میں ایسا کرتا رہوں، تیری حمد و ثنا میں بڑھتا رہوں، تیری تعریف و تمجید کرتا رہوں، تیری قدرت کو بیان کرتا رہوں۔ تو یہ ایک انداز، یہ ایک طریقہ ہے جو انسان خدا کو یاد کر کے اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے کہ تو اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ آسمان کو دیکھے، زمین کو دیکھے، پہاڑوں کو دیکھے، دریاؤں کو دیکھے، سمندر کو دیکھے، جنگلوں کو دیکھے، ایک ایک چیز اپنے اپنے منصب کے مطابق، اپنے اپنے عہدے کے مطابق رب کائنات کا یہ سجدہ ریز ہے اور اس کی حمد و ثنا میں محو۔ یہی شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمیں خدا کی اس حضوری کو محسوس کرنا ہے کہ جہاں تک نظر جاتی ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ یہ تھی اس کی تشریح، یہ اس کا مفہوم اور یہ تھا اس کا مطلب۔ آگے آنے والے ایام میں مزید اس پہ بات کریں گے، اور آپ کی کوئی رائے یا سوال ہو تو ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔